نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہم سب کو پیدا کیا اور ایک مقصد دیا، اور اس مقصد کی طرف ہم لوٹیں گے تب جب ہمارے دل میں اس بات کا یقین آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ آج ہم زبان سے تو یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اس کی مرضی کے علاوہ ایک پتا ہل نہیں سکتا، لیکن یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، اصل کام پھر ہوگا جب ہمارے دل میں اتر جائے۔ آج ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ دل میں نہیں، اور جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں۔ جیسا کہ عام آدمی کی زبان پر ہم یقین کر لیتے ہیں، عام آدمی کی بات مان کر ہم اپنا رستہ تبدیل کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے دل میں اس بات کا بھی یقین آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو فرماتی ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے، اور میری اور آپ کی کیا کل کائنات کی دونوں جہانوں کی کامیابی اگر ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو پھر تو ہمارے دونوں جہان کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم سب کو ہدایت اللہ کے چاہنے سے آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہدایت اسے عطا فرماتی ہے جو خود طلبگار ہو، اور ہدایت کی طلب ہم میں پیدا کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کبریائی، اس کی عظمت سے واقف ہو جائیں گے۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کبریائی، اس کی عظمت ہمارے دل میں نہیں آتی، اتنی دیر تک ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، یہ بات آپ دل میں رکھ لیں، دل میں اتار لیں۔ وہ کون سی بات؟ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کرونا والی وبا ہمارے ہاں بھیجی، پھر کیا ہوا؟ کیا ہم نے اپنی زندگیاں تبدیل کی؟ نہیں،
بلکہ ہم نے مذاق اڑایا. ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ کرونا ایک جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے چونکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت میں رکھا کرونا کی وبا سے. مسلمان بھی کافی ویسے فوت ہوئے، لیکن اس اعتبار سے نہیں جتنے غیر مسلم. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین. پاکستان میں بھی ایسی ڈیڈ باڈی آئیں. میرا کزن بھی ماموزاد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی بھی مغفرت فرمائے، آمین. وہ بھی کرونا کی وبا سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور پھر اس کے بعد جانوروں میں وبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے چاہنے سے آئی. جتنے زیادہ جانور اس مرتبہ مر گئے ہیں، میرے خیال میں پچھلے سالوں میں بہت کم ایسا ہوا. کیا ہم نے پھر توبہ کی؟ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بارشیں، صحیح بات ہے، اس مرتبہ جو بارشیں ہوئی ہیں نا، ایسے جیسے بدلی پھٹ گئی. ٹھیک 5 سے 7 منٹ کے بعد گلیوں میں تقریباً ٹخنے سے اوپر پانی آ گیا. ٹھیک 5 منٹ، اور تھوڑا مزید اگر زیادہ تو پھر بعض گلیوں میں گھٹنے تک پانی پہنچایا. پھر ہم نے توبہ کی؟ نہیں. اس کے بعد سیلاب آیا، اور یہ سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمیں اس چیز کا بھی پتہ چلا کہ بعض ایسا پورا کا پورا گھرانہ ہی تباہ ہو گیا. کیا ہم نے پھر توبہ کی؟ نہیں. خدارا اگر ہم ان باتوں پر یقین نہ بھی کریں نا، تو سچی بات یہی ہے کہ میری اور آپ کی کامیابی اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے. چلیں گے تو کامیاب، اگر نہیں چلیں گے تو ناکام. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو آہستہ آہستہ یہ عذاب کی شکل ہے، سیلاب، کرونا، جانوروں میں وبا، اور یہ پچھلے دنوں میں جدہ میں 246 ملی لیٹر بارش ریکارڈ ہوئی. اور اندازہ لگا لیں، وہی وبا، وہی وہ جو بارشیں پاکستان میں بھی توقع کی جا رہی ہے. اور ایک بات نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو حکم دیا نا کہ اے نوح کشتی بنا لو، تو آپ نے کشتی بنائی اور اپنے بیٹے سے کہا آپ بھی ایمان لے آؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اور وہ کہنے لگا بیٹا کہ میں پہاڑی کی چونٹی پر چڑھ جاؤں گا، چوٹی پر اوپر. حضرت نوح علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کو علم تھا کہ پانی اللہ کے حکم کا محتاج ہے اور پانی ادھر بھی چلا جائے گا. مختصر یہ کہ بیٹے نے وہ بات نہ مانی. اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ پانی اوپر چلا گیا، چوٹی سے بھی اوپر چلا گیا، اور بیٹا غوطے کھانے لگا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ، میرا بیٹا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، اگر تیرا بیٹا ہوتا تو تیری بات مانتا، تجھ پر ایمان لے کر آتا۔ اس سے ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے یا کس کا کس سے رشتہ ہے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غرق کر دیتی ہے۔ کائنات کا دولہا ایمان والا ہے۔ جب اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا رہے گا نا تو عذاب نہیں آئے گا، یعنی کہ یہ کائنات تباہ نہیں ہوگی۔ تباہ اس وقت ہوگی جب اس دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں بچے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے بارات میں دولہا ہوتا ہے نا تو ساری بارات کو کھانا اس دولہے کی وساطت سے ملتا ہے، اور کائنات کا دولہا ایمان والا، اور ایمان والے کو یہ اپنے کھانے کا فکر ہے۔ وہ ایسے جیسے بارات میں دولہا ہے، دولہا نہ ہو تو اس بارات کو کھانا کون دے گا؟ آج ہم بھی اسی چیز کے فکر مند ہیں کہ ہمیں کھانا کون دے گا۔ خدا را اپنی سوچوں کو بدلیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یقین بٹھا لیں کہ روزی رساں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی مان کر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر عمل کریں گے تو ہمارے دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے۔ اور دنیا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، دنیا نصیب والوں کو ملے گی، آخرت محنت والوں کو ملے گی۔ لیکن افسوس ہم نے الٹ کام شروع کر دیا ہے، دنیا کے لیے محنت اور آخرت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں۔ اندازہ لگا لیں، ہماری بدقسمتی، بدبختی کہہ لیں، جو بھی اسے کا نام دے لیں، نماز تو اتنی ضروری ہے، اگر وقت ہو تو دوسرے کام کریں، نماز سب سے پہلے ہے۔ لیکن جو پہلے ہے ہم نے اس کو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے جی۔ اور اندازہ لگائیں، آج ہم ایسے اندھوں کی طرح، جیسے وہ کہتے ہیں نا بھاگ دوڑ یہ دنیا سمیٹنے میں، اگر ایک مثال کے طور پر جو بھی ہمارا پلان ہے 10 کروڑ ایک مثال کے طور پر، یا 10 ارب ہماری مہینے کی آمدن ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ نہ ہم اس پیسے سے نیند خرید سکتے ہیں، نہ اس پیسے سے ہم شفا خرید سکتے ہیں، نہ اس پیسے سے ہی ہم اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں، موت کو نہیں روک سکتے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم تو الٹ کہتے ہیں نا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا تو فوت ہو گیا، جب کہ اس نے مرنا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے مرنا تھا، اسے اٹیک ہوا، اس نے مرنا تھا، اس کی دماغ کی نالی پھٹی، اس نے مرنا تھا، اسے کینسر ہوا۔ آج تک کبھی اس بات پر بھی غور کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسا انسان جس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو کہ جس سے وہ چیز کھانے سے اسے کینسر ہو جائے؟ کبھی کسی نے کوئی چیز کھائی ہے؟ کبھی کسی نے ایسی چیز کھائی ہو کہ اسے دمہ ہو جائے؟ نہیں۔ نارمل کی انسان خوراک کھاتا ہے جو روٹین کے ساتھ، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو دمہ ہو جاتا ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے۔ خدا را ہم کیوں یہ بات نہیں سوچتے
کیوں ہم الٹ رستے پر چل پڑے ہیں؟ شیطان نے ہمارے اندر اس چیز کو پیوست کر دیا ہے. صحیح بات ہے، ہمارا اس چیز پر، یہ جو دنیا کے کام ہم کرتے ہیں اس پر یقین ہے، آخرت کے کام پر یقین نہیں. دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی بات بتا دے تو ہم اس پر فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں. اور زبان کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو فرماتی ہے وہ حق سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق سچ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمائی ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں. کیوں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارا دل ان چیزوں کو نہیں مانتا. اور دل مانے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار اپنائیں گے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بارہا مرتبہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں. صحیح بات ہے، یہ جو ہم نے طریقہ کار اختیار کر لیا ہے نا، یہ تو ہمارے خطیب حضرات نے اپنی آمدن کا سبب بنایا ہوا ہے. صحیح بات ہے، تھوڑا سا اس بات پر غور کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مبلغ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جیل کو کم و بیش 3000 مرتبہ دعوت دی. جا کر اندازہ لگائیں، ایک دن اتنا طوفان آندھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ ابو جیل نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج پتہ نہیں کتنا ضرورت مند ہوگا، آج اسے خالی نہیں لٹاؤں گا جو بھی آیا. اور جب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات مان جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، کلمہ شریف پڑھ لو. تو وہ مسکرانے لگا کیونکہ اندر بیوی سے کیا کہہ کر آیا تھا، اور کہنے لگا کہ ایمان تو میں نہیں لاؤں گا، لیکن روز محشر والے دن یہ بات ضرور کہوں گا کہ تمہاری محنت میں کوئی شک نہیں. اور یہ بات آپ سے گزارش ہے، صحیح بات ہے، اپنے ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں سے، بیویوں سے گزارش ہے کہ اپنے حامدوں کو وقت کہیں کہ دین، یہ جو تبلیغ والے آتے ہیں نا، ان کے ساتھ 4 ماہ کا کورس ہے دین سیکھنے کا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جیسے کھانا بنتا ہے تو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ کیسا ہے. اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف 3 دن تبلیغ والوں کے ساتھ لگائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا آپ اپنی زندگی میں تبدیلی خود دیکھ لیں گے. کیونکہ آج شیطان نے ہمارے اندر یہ چیز پیوست کر دی ہے، کیا کہ تو ہے تو یہ نظام چل رہا ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے آنے سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین چلا رہی تھی. ایک دن میں اور آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا نظام چلائے گی. یہ سارا نظام چلانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، میں تو آپ تو ایک سبب بنتے ہیں. ویڈیو معذرت کے ساتھ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے
ایک تو دین سیکھیں اور سکھائیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ میری اور آپ کی کیا، کل کائنات کی کامیابی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی مغفرت فرما دے، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما دے، آمین آمین آمین۔ وآخر علینا ان الحمد للہ رب العالمین۔